آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ حقیقت میں چلنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا سفر کس بھی طرح شروع کیا ہو، لیکن آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کسی بھی طرح کی ہو، آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھا کریں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، تو آج اس پیغام کو بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم چند لوگوں کی زندگیوں پر غور کریں گے جنہوں نے خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد نہیں کیا۔ ہم ان کے انجام کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے بارے پڑھتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بارے بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف حاصل کیا، اور پھر ہم ان کی زندگیوں سے سبق سیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں کس طرح استعمال کیا اور کس طرح ان کا نام زندہ رہا، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے۔ اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم ان لوگوں کے بارے دیکھتے ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا خدا کا عہد ان کے ساتھ تھا اور ان کا نام آج تک محفوظ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چند راز ہیں جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں۔ کیا آپ خدا کے ساتھ چلنے کے رازوں سے واقف ہیں یا ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لے آئیں جو خداوند آپ سے اور مجھ سے توقع رکھتا ہے، جن پر عمل کر کے ہم خدا کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تخلیق کے وقت سے لے کر خدا کا یہ منصوبہ رہا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ چلے۔ جب ہم پہلے جوڑے کے متعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا آدم اور حوا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ قریبی تعلق پیدا کرنا چاہتا تھا، ہر وقت ہی نہیں بلکہ اور اس نے اس کا عملی ثبوت دیا کہ کس طرح وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس جوڑے کے ساتھ چلے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے ساتھ چلنے کا ہر شام کو عہد کیا، اور وہ ٹھنڈے وقت میں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس سے ملنے آتا۔ خدا اس بات کا انتظار کرتا تھا کہ کب میں انسان کے ساتھ جا کر ملوں۔ اور میں یہ آپ کو بتا دیں، آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ زندگی میں ہمیشہ اپنے خدا کو ٹائم دیا کریں، وقت دیا کریں کہ آپ کس وقت خدا کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ پھر خدا انتظار کرتا ہے کہ وہ آپ سے ملے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ وقت مقرر کریں، جگہ مقرر کریں کہ آپ کہاں کب خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کس وقت خدا کے ساتھ ہوں گے، کس وقت اس کے ساتھ آپ رفاقت کریں گے، کس وقت اس سے آپ کلام سیکھنے کے لیے خوشی محسوس کریں گے۔ تو ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ قریبی تعلق پیدا کریں، اور اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہی وجہ ہے کہ وہ فضل کے تحت ہمارے قریب آنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ وقت گزارے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم انسان ہوتے ہوئے جب ہم کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں جو ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور اپنے دل کی بات بھی ان سے کرتے ہیں۔ وہ ہماری توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اور پھر ہم ذہنی طور پر بھی تیار ہوتے ہیں کہ ہم اس سے ملیں، کسی اور بات کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو جب میں نے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک وقت دیا ہے تو کیا میں خدا کے ساتھ
قریبی تعلق پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہوں؟ کیا میں نے اس کی بات کو توجہ سے سنا ہے؟ جب میں چرچ میں آتا ہوں تو کیا میں باتیں کرتا ہوں؟ مجھے اس کی بات کو بڑی توجہ سے سننا ہے اور اپنے دل کی بات اس سے کرنا ہے۔ بعض اوقات میں دل کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی توجہ سے اس کی بات سنتے ہوئے اپنے دل کی بات اس سے کرنی ہے، اور پھر ذہنی طور پر مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کئی دفعہ میں نے یہ جائزہ لیا ہے، بلکہ میرے اپنے گھر میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جلدی جلدی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، چرچ کا ٹائم ہو گیا۔ ہیو یو گیون انف ٹائم ٹو گاڈ؟ کیا آپ نے خدا کو اتنا وقت دیا ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں، اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ اگر میں ذہنی طور پر تیار نہیں تو پھر مجھے چرچ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک آپ کو مثال دیتا ہوں میں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ موبائل تو میں گھر بھول گیا ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ واپس جاتے ہیں، موبائل لے کے آتے ہیں، اور کیونکہ آپ لوگوں سے قریبی رابطہ چاہتے ہیں تو آپ پھر واپس جاتے ہیں، فون لے کے آتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جب آپ چرچ میں بغیر بائبل کے چلے جاتے ہیں؟ کیا واپس مڑ کر اس کو لینے جاتے ہیں؟ نہیں، میں بھول گیا ہوں بھائی، چلے 1-2 میل آپ چلے گئے ہیں، آپ 1-2 میل چلے جائیں تو آپ موبائل لے کر آپ کسی بھی طریقے سے آپ موبائل چاہیں گے کہ آپ کے پاس واپس آئے، لیکن شاید بائبل کے بغیر ہی بہت سے مسیح جو ہیں وہ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات موبائل ہی کے حوالے سے، جب آپ کسی کے ساتھ قریبی تعلق چاہتے ہیں نا، تو 2 دن کے اگر وقفہ پڑ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار مجھے کال کیوں نہیں آئی؟ اور پھر دوستوں سے دوسروں سے اس کی خرید دریافت کرتے پھرتے ہیں، چاہے اس کا موبائل خراب ہو گیا، اور پھر آپ روزانہ موبائل پر اتنی توجہ دیتے ہیں۔ آپ جب خدا کے بارے میں کیا ہے، کیا میں اتنی توجہ سے ہی خدا کی بات بھی سنتا ہوں؟ اگر میں خدا کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا 2 یا 1 دن تو کیا ہوگا؟ میرا تعلق ٹوٹ جائے گا، میں کیا پریشان ہو جاتا ہوں، ایک ایڈکشن ہے، علت پڑ جاتی ہے مجھے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی۔ میرا یہ روزانہ کا یہ ٹائم ہے، صبح 5 بجے میں زوم میٹنگ شروع کرتا ہوں۔ یہ مجھے علت پڑ گئی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں بیڈ پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، چاہے بیمار ہوں چاہے کچھ بھی ہو۔ کیوں؟ خدا کے ساتھ جب آپ رفقت رکھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ عادت ہو جانی چاہیے، اس کے ساتھ چلنے کی میری عادت بنی ہے یا نہیں بنی، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک اور بات بھی ہے، میرے بچے جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بڑا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، مل کر گھومتے پھرتے ہیں۔ شام کو میری بیٹی ہے تو وہ شام کو کہے گی ڈیڈ میں نے واک کرنے جانا ہے۔ میں نے کہا تیری تو واک بنتی ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے ڈیڈا وہ کیسے؟ میں نے کہا تو پہلے اتنی پتلی ہے تو تیری واک کیسے بنتی ہے؟ تو پھر بھی جاتی ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی دوستوں سے باتیں کرے۔ ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی، نہ ہی وہ تھکتے ہیں بچے جب دوست آ جاتے ہیں، ہاں ان کے بغیر وہ سیر کرنا پسند نہیں کرتے۔ دوستوں کے رفاقت اگر ہو تو آپ مداخلت کر دو تو ان کو غصہ آتا ہے۔ ایسا کرنے سے ان کے تعلقات دوسرے دوستوں کے ساتھ بڑے مستحکم ہوتے ہیں اور یقیناً ان کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بالکل اسی طرح کی رفاقت چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے درمیان کوئی مداخلت ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری باتیں ایسے ہوں کہ ختم ہی نہ ہونے پائیں۔
دعا میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں تھک نہیں جانا چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے دوستوں کے ساتھ نہیں تھکتے ہیں۔ ان کی رفاقت، جب ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہے تو کوئی مداخلت کرے تو ہمیں برا لگنا چاہیے، لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہماری رفاقت خدا کے ساتھ چلتی ہے اور کوئی دوست آ جاتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں خدا کی رفاقت۔ آپ نے اولویت کس کو دی؟ آج یسوع مسیح بھی آپ اور میرے ساتھ اسی طرح کی رفاقت چاہتا ہے۔ کیا آپ اسے موقع دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسی رفاقت قائم کر سکے؟ ہم خدا کے ساتھ ہر روز چلنے کے ذریعے ہی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ آدم اور حوا گناہ سے پہلے ہر روز خدا کی رفاقت میں وقت گزارتے تھے۔ خداوند ہمارے دوست اور خدا سے ہم رفاقت کے ذریعے اس کے ساتھ نہ ختم ہونے والا تعلق پیدا کر سکتے ہیں، ایسا تعلق جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا تعلق جو ہماری رہنمائی ابدی زندگی کی طرف کرے۔ یقیناً آپ ایسا تعلق چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ ابدی زندگی کے وارث ہوں۔ خدا کو آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ کیا آپ بھی ایسا چاہتے ہیں؟ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں کیا ایسا چاہتا ہوں، ایک ہفتے کے لیے خدا کے ساتھ وقت گزار کر اس بات کی آزمائش کریں، تجربہ کریں کہ اس میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی روحانی طور پر کس طرح مضبوط ہوئی۔ جس طرح دوست کے ساتھ چلنا دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، اسی طرح یسوع مسیح کے ساتھ چلنا دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، بہت سی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ اگر میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے جس کو میری کئی چیزیں پسند نہیں تو میں ان کو ترک کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، تو کیا میں خدا کی خاطر بھی ایسا کرتا ہوں؟ میں ایسی گفتگو نہیں کرتا جو میرے دوست کو پسند نہیں ہے، تو کیا میں ایسی گفتگو خدا کے بارے میں میرا کیا ہے؟ جو خداوند گفتگو نہیں چاہتا کیا میں وہ کرتا ہوں؟ جو چال چلن میرا ہے کیا خدا ایسا ہی چاہتا ہے؟ تو مجھے ان باتوں کو دیکھ کر خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی گیم لے کے آتا ہے بچہ، آپ گیم کی طرف توجہ نہیں دیں گے کیونکہ یو آر ٹاکنگ ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ زندگی کے ساتھ بھی چلنے کا یہی معاملہ ہے۔ آموس 3 باب اور اس کے 3 ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند فرماتے ہیں کہ کس طرح مجھے یہ پسند ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونا ہے، پھر ہی ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں نا۔ اگر آپ متفق نہیں ہیں، اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں؟ ہرگز نہیں، ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری اور خدا کی بات ایک ہو، باہم اتحاد۔ پھر ہم غلطیوں 2 باب اور اس کی 20 آیت میں پڑھتے ہیں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو مجھ میں جب میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں تو ضروری ہے کہ مسیح مجھ میں زندہ ہو، میں خود زندہ نہ ہوں۔ پھر لکھا ہے بلکہ مسیح مجھ میں زندہ اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ تو مجھے اس کے ساتھ رفاقت رکھنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے اس نے اتنا کچھ میرے لیے کیا اور اس کے باوجود میں اس سے رفاقت نہیں رکھتا، تو پھر میں اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتا۔ صرف وہ ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، لیکن مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہمارا انحصار یسوع مسیح پر ہے۔
کیونکہ ہم اپنے طور پر راست باز نہیں ٹھہر سکتے ہیں، میں ایک بھی راست باز نہیں. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت دلی طور پر خداوند میں مسرور رہیں تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں. بائبل میں چند لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو خدا کے ساتھ چلتے رہے. ہنوک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ راست باز اور خدا کے ساتھ وفادار رہنے والا شخص تھا. ہنوک پہلا شخص تھا جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اس کے بارے میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پیدائش 5 باب 22 سے 24 آیات تک. اور میتوسلا کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی. اور ہنوک خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. خدا نے اسے اٹھا لیا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یسوع مسیح اس زمین پر آئیں گے. جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے نہیں وہ انہیں نہیں اٹھائیں گے. وہ لوگ خدا کے ساتھ جائیں گے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بہت سے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کرنا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنا دو چیزیں فرق ہیں. پیدائش 4 باب 26 آیت میں لکھا ہے کہ انوس صحت کا بیٹا تھا اور اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. دعا کرنا اور پھر خدا کے ساتھ ساتھ چلنا. ہر وقت دعا میں ہم شاید وقت اتنا تھوڑا سا گزارتے ہیں، لیکن ہر کام میں، ہر طرح کے لین دین میں، تعلقات میں، بول چال میں خدا کے ساتھ چلنا ہی اس کی مرضی کو بجا لانا ہے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کے ساتھ چلنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہنوک خدا کے ساتھ چلا تو اس کو کیا ہوا؟ اس کو اس کا صلہ ملا. تو خدا کے ساتھ چلنے کا صلہ خدا ہمیں دے گا. اس کو وہ صلہ ملا جو آدم کو بھی نہیں ملا. آدم کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا لیکن خدا نے اس کو زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا. اور ہنوک کے بارے لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. خدا ایسی مثالیں کیوں ہمیں پیش کرنا چاہتا ہے؟ اسے خدا کے چلنے کا وہ تجربہ حاصل ہوا جو کسی انسان کو آج تک حاصل نہیں ہو سکا. اس نے زندگی کے ہر پہلو میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھی تھی اور سمجھ لیا تھا کہ مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے. خدا نے اس کے ساتھ چلنے کا صلہ اسے آسمان پر اٹھا کر دیا. خدا ہنوک کو آسمان پر لے جانے سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ ہنوک کی طرح مذہبی یا راست باز ہوں گے تو میں آپ کو بھی آسمان پر لے جاؤں گا. میرے ساتھ ساتھ چلو گے تو میں تمہیں آسمان پر لے جاؤں گا. یہاں خدا ہمیں ایک خاص بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. میں ہنوک جیسے شخص کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہوں. وہ پہلا شخص تھا جو میرے ساتھ چلتا رہا. خدا یہ کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ اس کی مثال دیتا ہے، یہ اجاگر کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں. اور اس کو بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. وہ خدا مجھے بتانا چاہتا ہے کہ خدا ان لوگوں کی قدر کرتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور روزانہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہنوک کی مثال تمام نسلوں کے لیے ایک مثال ہے جو خدا کے ساتھ چلنے کا جذبہ رکھتے ہیں. جب آپ کے اندر خدا کے لیے جذبہ پیدا ہو جائے گا تو آپ اس کی گواہی آنے والی نسلوں کو دینے کے لیے بےتاب ہوں گے. تصور کریں کہ ہنوک 365
سال تک زندہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس کے تعلقات ہر روز مضبوط ہوتے گئے، اور اتنے مضبوط ہو گئے کہ خدا نے کہا کہ اب میرا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تو میرے پاس اوپر آ جا۔ خدا کے ساتھ چلنے کی خدا کو ہماری عادت پڑ جاتی ہے، مجھے خدا کی عادت پڑ جاتی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو کیا آپ کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رہیں؟ کیا مجھے یہ عادت پڑ چکی ہے کہ میں خدا کے ساتھ ساتھ رہوں اور اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے؟ جب آپ یا میں قریبی طور پر خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ شاید آسمان پر ہمیں نہ لے جائے آپ، لیکن اتنا ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ مجھ پر اور آپ پر جلوہ کرے گا جب ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ شاید وہ ہمیں انوکھ کی طرح نہ اٹھائے، لیکن ایک دن آئے گا کہ ہمیں وہ آسمان پر لے جائے گا۔ جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کلام کے بھید ہم پر آشکارا کرتا ہے، اور ہنوک پر خدا نے طوفان کا بھید بھی آشکارا کر دیا تھا کہ وہ کس طرح دنیا کو غرق کرے گا۔ میتھوسلا کا نام رکھتے ہوئے اس نے اس بات کی گواہی دی کہ اس دنیا پر طوفان آنے والا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اپنے بادشاہی کے راز ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر خدا کے تمام لوگ، برگزیدہ لوگ چلتے آئے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر نوح چلتا رہا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلنے کے راز کو جان چکا تھا۔ پیدائش 6 باب اور اس کی 9 آیت میں ہمیں یوں ملتا ہے کہ خداوند نوح جو ہے وہ کس طرح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا۔ لکھا ہے نوح کے بارے میں، نوح کا نسب نامہ یہ ہے: نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہمارے سامنے بہت سے نبیوں کی مثالیں ہیں۔ ہمارے سامنے ابراہیم کی مثال ہے۔ جب خدا نے ابراہیم کو بلاہٹ دی تو اس نے خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کر لیا۔ خدا کہتا ہے بھائی یہ گھر چھوڑ دے، یا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اور ایک ایسے ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا۔ تو بہت سی چیزیں اس کے لیے رکاوٹ کا باعث تھیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک تہذیب یافتہ ملک میں رہتا تھا میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسے ملک میں جہاں پر اس کا کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں آئے ہوں گے جو اس کے عزیزوں نے، اس کی بیوی نے پوچھا ہوگا کہ بھائی خدا کی بلاہٹ تو ہے آپ کے لیے، لیکن ہم وہاں رہیں گے کہاں؟ ابراہیم کا جواب کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا ہم واپس عزیزوں کو ملنے کے لیے آئیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں آئیں گے۔ کیا وہاں پر ہم کاروبار کیا کریں گے؟ کیا وہ ملک زیادہ ترقی یافتہ ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں؟ تو ابراہیم کے پاس ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، لیکن وہ ایمان کے ساتھ چل پڑا، اور سب سے پہلے 3 چیزیں ہیں جو اس نے کی ہیں۔ خدا نے اس کو پہلے یہ کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ پھر خدا نے کیا کہا اس نے کہا میں تجھے سرفراز کروں گا، اور پھر تیسری بات تھی کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ تو اگر وہ پہلا حکم ہی نہ مانتا خدا کا، تو خدا کیا اس کو سرفرازی عطا کرتا؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا خدا اس کو برکت دیتا؟ ہرگز نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں خدا کا حکم مان کر چل رہا ہوں یا نہیں۔ اگر میں خدا کا حکم مانوں گا تو وہ مجھے سرفرازی بھی دے گا اور برکت بھی دے گا۔ اس کے بغیر خدا مجھے برکت نہیں دے سکتا۔ ابراہیم کی مثال، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے اس کے ساتھ کتنے عظیم وعدے کیے ہیں۔ اس نے کہا تیری وسیلے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی، جو تجھ پر لعنت کریں گے خدا اس پر لعنت کرے گا۔ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا جہاں تک کہ جب خدا نے اس کو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے کہا تو اس نے وہ قربانی بھی دے دی۔ کس طرح دے دی قربانی بھائی؟ اس کا تو ایک ہی بیٹا تھا، دوسروں کو تو اس نے نکال دیا گھر سے۔
وہ خدا سے یہ کہہ سکتا ہے خدایا تو نے اسماعیل کو تو نکال دے، اب تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی قربان کر دے، میں کیا کروں؟ میں بوڑھا ہوں، بڑھاپے میں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر انسانوں کی قربانی تو مانگتا بھی نہیں ہے، اور پھر تو تیرے وعدے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ جو ایک مرے ہوئے شخص، یعنی وہ مردہ سا تھا جب خدا نے اسے بیٹا دیا، تو وہ یہ جانتا تھا کہ خدا مردوں میں سے بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ راضی ہوا، اور جب طلب کی قربانی تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی تیار ہو گیا۔ اور دیکھیں کہ بیٹے کی فرما مداری کیا تھی، وہ لیٹ گیا اور باپ کے ہاتھ میں چھری دی کہ اس کا گلا کاٹ دیا۔ کیوں اس نے اتنی فرما برداری کی بھائی؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ کس طرح خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ کس طرح خدا کا حکم مانتا ہے، اس لیے اس نے بھی سیکھ لیا کہ مجھے بھی خدا کا حکم ماننا ہے، اور خدا کا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اس لیے عزیزوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں جو انہیں خدا کے قریب لائیں، وہ کبھی بھی آپ سے نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ اور میں ان کی تربیت خدا کے حکم کے مطابق کریں۔ اس نے کوئی مذمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے اپنے ماں اور باپ کا حکم ماننا ہے، اس لیے وہ لیٹ گیا۔ کیا آج ہمارے بچے اتنے فرما بردار ہیں کہ اگر خدا ان کی قربانی مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو زندگی کی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ خدا ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ذریعے کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چلنا چاہتا ہے۔ وہ ابراہیم کے ذریعے کام کرنا چاہتا تھا۔ خدا لوگوں کو اپنے کلام کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ابراہیم دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ جب کوئی شخص اس کے لیے کام کرنے کا اپنے لیے تیار کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ خدا اسے استعمال نہ کرے۔ کیا میں اپنے آپ کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ خدا مجھے استعمال کرے؟ وہ اسی انتظار میں ہے کہ کب آپ اس کو ہاں کہیں اور وہ آپ کو استعمال کرے۔ یسوع مسیح کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جو اپنی زمینی زندگی کے وقت خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس نے ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کیا، کسی بھی طرح وہ خدا کی مرضی سے نہیں ہٹا، اور وہ یسوع مسیح نے اپنا تعلق اپنے باپ کے ساتھ قریبی رکھا۔ وہ پوری رات دعا میں صرف کرتا تھا، اور خدا کے ساتھ چلنے کا یہ بھی ایک راز ہے کہ ہم کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ کشتی میں چل بیٹھا ہوا تھا، گہری نیند سو رہا تھا، اور اس کے شاگرد اپنی زندگی کی دوڑ لگا رہے تھے کہ ہم زندہ بچ جائیں، ہم سمندر میں غرق نہ ہو جائیں، لیکن وہ بڑے سکون سے سویا ہوا تھا، کیونکہ میری حفاظت کرنا خدا کا کام ہے۔ اگر میں اس کا کام کر رہا ہوں تو مجھے اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، کیونکہ خدا میرے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے، ایک میرے دوست تھے، تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا کوئٹہ کے حالات بڑے خراب ہیں، تو آپ کراچی سے کوئٹہ جا رہے ہیں تو آپ نہ جائیں۔ تو ان کا جواب سن کر میں بڑا شرمندہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اشرف، میں جاؤں گا، میں خدا کے کام کے لیے جا رہا ہوں، میری حفاظت کرنا خدا کا کام ہے، اگر نہیں کرے گا تو اٹس اوکے۔ یہ زندگی ہے، یہ اس کی زندگی دی ہوئی زندگی ہے، تو میں اس کے کام سے پیچھے نہیں مڑ سکتا، اس لیے کہ میری زندگی اس کے کام سے زیادہ عزیز نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، اور زندگی دینے والے کے لیے کام کرتے ہوئے زندگی کو اس کی خاطر دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب میں یسوع مسیح کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کو ایک دم اٹھایا اور اس نے حکم دیا اور طوفان تھم گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے، خدا ہر وقت اس کی سنتا تھا۔ اس لیے خدا آپ کی بھی اس وقت ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے، اگر آپ کا اور میرا گہرا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ کیا ہمارا اتنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری ہر درخواست کو سننے کے لیے تیار ہو جائے؟
میں کہا 6 باب اور اس کی 8 آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خدا نے ایک نمونہ دکھا دیا ہے، اچھا کیا، اور خدا آپ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ خدا کے ساتھ چلنا صرف چند لوگوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بچہ اس کے ساتھ چلے۔ خدا کے ساتھ چلنا کچھ ایسا ہی ہے، جب ہم خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے قریبی تعلق پیدا کرتے ہیں، تو پھر خدا کے ساتھ یہ چلنا ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہمارا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ قریبی ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے استاد کی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے، اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو آؤ ہم، لکھا ہے بائبل مقدس میں، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھو کر خدا کے پاس چلیں۔ تو ہم خدا کے پاس چلیں، وہ ہمارے دل کی ہر تمنا پوری کرنا چاہتا ہے، اگر ہم اس کے لیے کام کریں، پھر وہی ہمارا سب کچھ بن جاتا ہے۔ اس سے ملاقات کا صرف ایک ہی دن نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن ہی اس کے ساتھ ملاقات کریں، بلکہ ہم ہر روز اس کے ساتھ قریبی تعلقات واسطہ کریں، ہم اس کے ساتھ نہ ختم ہونے والا بندھن باندھ لیں، اور وہ اسی طرح ہے کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب بائبل میں خدا کے ساتھ چلنے کے بارے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لانا ہے، اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہے۔ ہم جسمانی دنیا کے مطابق بھی نہ چلیں، بلکہ ہم روحانی زندگی کے مطابق چلیں۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جہاں پر ہمیں یہ بتاتا ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ کہتے ہیں پہلے یہ تمہارا چال چلن ایسا تھا، لیکن اب تمہارا چال چلن تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں۔ ہمارا اگر وہی طریقہ کار رہا تو پھر ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ ہمیں اپنی روشوں کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہے، اور پھر ہی ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس میں جڑ پکڑیں، اور جب جڑ پکڑتے ہیں تو ہم اس میں تعمیر ہوتے جاتے ہیں، اور جس طرح ہم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط اور خوب شکر گزاری کے ساتھ ہم اس کی حمد اور ستائش کرتے ہیں۔ نیاد نامہ میں اکثر اوقات خدا کے ساتھ چلنے سے مراد روح کے تحت چلنا ہے۔ غلطیوں 3 باب اور اس کی 16 آیت میں ہمیں یوں پتہ چلتا ہے، غلطیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کے کو، اور وہ مسیح ہے۔ روح کے تحت چلنا یہ ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ چلیں۔ خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب ہر فعل میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، چاہے ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ہم خدا کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدکردار لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، بدکاروں سے ہم کنارہ کشی کرتے ہیں، ان کے کاموں میں ہم شریک نہیں ہوتے۔ زبور 1 باب اور اس کی 1 سے 3 آیات پڑھ سکتے ہیں۔ ہم تنگ راستے کا انتخاب کرتے ہیں، نہ کہ کشیدہ راستے کا جو تباہی کی طرف جاتا ہے۔ ہم اپنی جسمانی زندگی کو خوش کرنے کے لیے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔
ہم اپنی زندگی سے ان تمام چیزوں کو ترک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ ہماری رفاقت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ ہم عملی طور پر اپناتے ہیں ان چیزوں کو جو خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے 1 کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 31 آیت میں، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ بھی کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ جو کچھ بھی کرو خدا کے جلال کے لیے کرو۔ اور لکھا ہے خداوند کے راستے ہمارے خیالات، اعمال، ہماری قائلیت اور ہماری زندگی کے روزمرہ فیصلوں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ جو فیصلہ میں کرتا ہوں، چال چلن جو ہے، میرے خیالات روزمرہ فیصلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بہت سا وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے شناخت کرنا انتہائی مشکل ہے لوگوں کی، کہ کیا وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اور میں کون ہوں کہ شناخت کروں؟ لیکن جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کے برعکس ہوتے ہیں، جیسے رات کے وقت ستارے۔ ان کی زندگیوں میں روح کے پھل پائے جاتے ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، نہ کہ جسمانی خواہشات کے پھل۔ پطرس اور یوحنا منادی کرنے کی وجہ سے حکمرانوں کے سامنے پیش ہوئے، انہیں پیش کیا گیا۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا۔ پھر انہیں پہچانا کہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ جب ہم ہر روز خدا کے ساتھ چلتے ہیں، دنیا ہماری مدد نہیں کرتی۔ ہماری خامیوں اور مختلف شعبوں میں کم علمی کے باوجود لوگ یہ پہچانتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ لوگوں کو پہچان آ جانی چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ پطرس اور یوحنا کی لوگوں کو پہچان ہو چکی تھی، اس کے شاگردوں کی لوگوں کو پہچان ہو چکی تھی۔ کیا میری پہچان آج لوگوں کو ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں؟ لوگوں کو پہچان ہو جانی چاہیے۔ عزیزو، میری یہ دعا ہے کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے بن جائیں، اور جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے بن جائیں گے نا، تو پھر خدا لوگ کی طرح ہمیں آسمان پر لے جائے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو